الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أحب إلى الله من عمل يوم النحر إهراق الدم، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ بیان کی مجلس نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل کی اور قربانی سے متعلق چند باتوں کی مجلس ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 10-12 مہینے سے بلساڑ میں چل رہا ہے. بہت ساری علماء کرام ہیں، بہت سارے مسجدوں کے امام ہیں جو ہر مسجدوں میں الگ الگ یہ مجالس ہو رہی ہے ہر ٹاپک پہ. قربانی کے بارے میں گزشتہ مہینے میں بھی 5 مسجدوں میں یہ مجلس ہو چکی ہے، اور آج بھی الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ 4 مسجدوں میں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، بیان تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن دین کو جو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے وہ سوال جواب کے ذریعے سے سمجھنا آتا ہے. آپ صرف سن لیں گے تو آپ کو دین پتہ نہیں چل جائے گا. آپ نے کوئی بات سنی، کوئی واقعہ سنا، لیکن دین کو آپ سیکھیں گے مسئلے مسائل سے اور سوال جواب. وہ آپ کے ذہن میں ایک مرتبہ ایک چیز کا مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا، پوری زندگی آپ کو یاد رہے. بیان آپ کو یاد نہیں رہے گا. آپ پچھلا بیان یاد کر لو کسی مولانا کا کہ آپ کو یاد ہو، مجھے بھی یاد نہیں ہوگا. اگر 1 مہینے پہلے کا کوئی بولے کہ یہاں بیان ہوا تھا، کیا بتایا تھا، ہم کو یاد. لیکن ایک مسئلہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو موت تک آپ کو وہ مسئلہ یاد رہے گا. تو مختصر یہ مجلس رہتی ہے 30-35 منٹ کی. پھر مجمع کا جیسا رجحان رہتا ہے، کہیں 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے تک لوگ بیٹھے ہیں سوال جواب کے لیے. عمر فریا کی مجلس میں لوگوں نے اتنا پوچھا 2 گھنٹے ہو گئے مجلس میں. تو جیسا شوق ہوتا ہے. تو یہ جو موقع ہے ہمارے یہاں، یہ قربانی کا ایک موقع ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر بہت سارے فرائض جو نازل فرمایا ہے، اس میں ایک بہت اہم فریضہ ہے. یہ بہت بڑا ایک حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور اس دن ذبح ہوتے ہیں اور مسلمان اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں. تو ہم اس کو سمجھیں کہ قربانی کیا ہے. میں مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مختصر بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اور جو خاندان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور بہت جلیل القدر انبیاء کرام میں سے جو بڑے بڑے انبیاء ہیں. ایسے تو 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، لیکن جو بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے درجے کے انبیاء ہیں، اور ان کو خلیل بھی کہا گیا ہے. ان کا لقب ہے خلیل. یہ پیدا ہوئے آزر کے گھر میں، نینوا، اور بعضوں نے لکھا ہے دوسرا گاؤں ہے عراق کے قریب. وہاں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان کے والد صاحب مورتیاں بنایا کرتے تھے. اور نمرود جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ نے اپنے شہر میں اور اپنی حکومت میں اپنی شکل کے بہت سارے بت بنا کر رکھے تھے، مورتیاں بنا کے رکھی تھی اس کے شہر کے دروازوں پر اور بہت ساری جگہوں پر. اور یہ فرض تھا کہ جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا تھا اس بت کو سجدہ کر کے، اس کو جھک کر، اس کو مان کر پھر اس کے شہر میں داخل ہوتا تھا. تو اس زمانے میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں جب پیدا ہوئے اور جب تھوڑی سمجھ ہوئی 7 سال کے 6-7 سال کے، تو اپنے والد کو دیکھتے تھے کہ ان کے والد خود تراش رہے ہیں بت لکڑی میں سے، پتھر میں سے، اور پھر ان کو ہی کہتے تھے کہ بیٹا اس کو بیچ کے آؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی باندھ کر اس کو لے کر چلتے تھے. تو اللہ نے انبیاء کرام کو جو صلاحیت اور اللہ نے جو منتخب کیا رہتا ہے، اس وقت تو منتخب نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے یہاں تو پہلے سے منتخب ہوئے. لیکن ان کے دل میں ایک چیز تھی کہ یار میرے والد اس کو بنا رہے ہیں اور پھر اسی سے مانگنا یہ کیسا. ان کی یہ سوچ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن میں کہ مورتی تو میرے والد خود تراش رہے ہیں، پتھر لے کے آتے ہیں، لکڑی لے کر آتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں،
اور پھر وہ بت بنتا ہے اور پھر اسی سے سب کچھ مانگا جاتا ہے. تو وہ بت کو بھی اچھی طرح لے نہیں جاتے تھے, اس کو توڑ پھوڑ کر لاتے تھے. پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو قرآن شریف میں 7ویں پارے میں بہت بہترین منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کھینچا ہے. علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 13 سال کی 14 سال کی عمر تھی, تو وہ جو قوم تھی وہ ستاروں کو, سیاروں کو اور ہر ایک چیز کا ایک الگ خدا وہ مانتی تھی. آپ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہ کہا کہ شاید یہ ستارہ ہے, یہ میرا خدا ہے, کہ یہ پہچان کراتا ہے, یہ راستہ بتاتا ہے. قوم بھی ایسا مانتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ شاید میرا خدا ہے. لیکن ستارے جب چھپ گئے, چاند دکھا تو کہا چاند شاید میرا خدا ہے کہ ستاروں سے بڑا ہے. جب چاند چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ شاید سورج جو ہے یہ تابناک ہے, اتنا روشن ہے, تو یہ میرا خدا ہے. لیکن جب دیکھا کہ یہ بھی غروب ہو گیا تو قرآن میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں بھی گمراہی کی طرف چلا جاؤں گا. تو اس میں 2 اشارے تھے, قوم کو بھی بتلا رہے تھے کہ تم یہ سب چیزوں کو مانتے ہیں, اور پھر کہا فاطر السماوات والارض کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. یعنی ان کی سوچ تھی کہ یہ بنانے والا تو کوئی سورج کو بنانے والا کوئی ہے, چاند کو بنانے والا کوئی ہے, ستاروں کو بنانے والا کوئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا اور دعا کی کہ جو یہ زمین اور آسمان کا مالک ہے تو مجھے ہدایت دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنائے. یہ مختصر میں بتا رہا ہوں. پھر جو واقعہ ہے ہم نے سنا ہے کہ جو قوم پوری میلے کے لیے جایا کرتی تھی تو ان کا جو نمرود کا جو بہت بڑا جو مندر تھا جس میں سب قسم کے انہوں نے بت رکھے تھے, مورتیاں رکھی تھی, تو میلے میں سب گئے تو مندر کو چھوڑ کر جاتے تھے. باہر شہر کے باہر میلہ لگتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کہا کہ چلو آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں. تو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں آنا نہیں چاہتا ہوں. تو وہ وہیں رک گئے, قوم گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میری قوم کو میں ہدایت کیسے دے دوں, ان کو میں کیسے سمجھاؤں. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کلہاڑا لیا اور تمام مورتیوں کو توڑ دیا. لکڑے کی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا پیر توڑ دیا, کسی کا سر توڑ دیا. مندر میں جتنی مورتیاں تھیں سب توڑ دی, اور ایک سب سے بڑا جو بت تھا ان کا اس کے کندھے پہ جا کے کلہاڑی لٹکا دی. اب جب قوم آئی گھوم پھر کر اپنے میلے سے, اور جب قوم نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی, کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی حالت کی. تو معلوم تو تھا ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی قوم کو کچھ ہدایت کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ یہ جو سب ہو رہا ہے یہ غلط ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو ہمیں, یہ ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہدایت پر لانے کے لیے یہ فرمایا کہ تم اس اپنے بڑے سے پوچھو, اگر یہ بولتا ہے تو تم اس سے پوچھو. قوم کو یعنی یہاں بھی انہوں نے ہدایت کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ کچھ بول سکتے تو قوم نے, قرآن میں ہے کہ قوم نے اقرار کیا کہ یہ تو نہیں بول سکتے, تو یہ کہاں سے بولیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, کہ تم پر تپ ہے کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ جو بول نہیں سکتا ہے, جو کچھ کر نہیں سکتا ہے, جو اتنے معبودوں کو توڑ دیا اور یہ کچھ نہیں کر سکے مجھے, تو تم اس کو خدا کیسے مانتے ہو. تو جب یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ جیسے تھے اور آج کل کے بھی جو کفار ہیں, تو وہ جب جان پر بن پڑتی ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتے ہیں. پھر وہ اچھی بات کو لینا نہیں چاہتے, وہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے اور ان کو آگ میں ڈالا جائے. اور پھر جو معاملہ ہوا اس کے بعد وہ چلے ہیں وہاں سے ہجرت کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر نبوت ملی اور پھر وہاں سے وہ چلے ہیں اور ہجرت کر کے حجاز کی طرف چلے ہیں. تو راستے میں ایک اور بادشاہ کا ملک آتا ہے, تو وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی عورت بہت خوبصورت ہے. حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی. تو وہ بادشاہ کا ایسا موقع تھا, ایسی عادت تھی کہ وہ خوبصورت عورتوں کو پکڑ لیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا. تو کسی نے اس کو خبر دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معاملہ معلوم تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنی بیوی جو نیک تھی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی, لیکن بادشاہ نے پکڑ کر ان کو بلایا دربار میں
اور جب اس نے بد ارادی سے ہاتھ لگانے کا ایک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا. انہوں نے دعا کی تھی تو اس نے توبہ کی بادشاہ نے کہ مجھے معاف کر دیجئے, آپ اپنے خدا سے معافی مانگ لیجئے, میں ٹھیک ہو جاؤں, اب آپ کے ساتھ ایسا میں نہیں کروں گا. تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوتا ہے, پھر واپس وہ ایسا کرتا ہے, پھر واپس وہ شل ہو جاتا ہے. اس طرح 3 بار وہ بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ قسم کے ہیں اور ان کا رب بہت طاقتور ہے. تو پھر وہ ہدیے کے طور پر حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو ہبہ کرتا ہے, حضرت سارہ علیہ السلام. اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ آج جس ملک میں ہم ہیں, میں بھی اس کا مستحق ہوں کہ ہم لوگوں نے جو کوتاہی کی ہے وہ اس قوم کو ہدایت کی ہم نے باتیں نہیں کی. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو معمول تھا کہ اپنی قوم کو اور اپنے شہر میں رہنے والی اور اپنے ملک میں رہنے والی قوم کو اللہ کی پہچان کرانا اور یہ بتانا کہ آپ جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے, وہ ایک مکھی کو بھی اپنے پاس سے ہٹانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ دعوت کا جو پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا کہ کیا حالت تھی مکہ میں. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت کا ہم تصور کریں کہ ایک طرف پوری قوم ہے اور یہ اکیلے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کس کی کہ بت پرستی کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو, یہ تمہارے معبود غلط ہے. تو یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ہمارے اس ملک میں ہمیں بھی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس قوم کو یہ بتائیں کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ غلط ہے اور اس پر جو تکلیف آنے والی, سخت تکلیف آنے والی, ہم ابھی تو دعوت نہیں دے رہے تو ہم پر تکلیف آ رہی. ابھی تو ہم نے دعوت کہاں دی ہے ان کو, ہماری تبلیغ تو ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں, ہم نے تو ابھی ان کو دعوت دی نہیں ہے تو ہمارے پر کہہ رہے جے شری رام بولو اور یہ کرو اور وہ کرو اور فلانا کرو, تو ہم دعوت دیں گے تو کیا حالت ہوگی. لیکن اس حالت کے لیے بھی ہمیں آئندہ تیار ہونا ہے. ہمارے نوجوان بچوں کو ہمارے گھروں میں یہ تعلیم دی جائے. اور واقع میں یہ میری اپنی رائے ہے کہ میں سوچتا تھا کہ ہمارے جو بادشاہ گزرے ہیں, درمیان میں بات یاد آ گئی, مختصر میں کہہ دوں کہ انہوں نے تاج محل بنایا اور لال قلعہ بنایا اور 4 مینار بنایا اور بہت کچھ بنایا. کاش کہ یہ بادشاہ لوگ بڑے بڑے مدارس قائم کرتے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرتے اسلام کی, تو شاید اس ملک میں 90% لوگ مسلمان ہیں. یہ کام نہیں کیا. ہمارے بادشاہوں نے جو مغل کے آخر کے جو زمانے کے جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے صرف حکومتیں کی ہے اور عیاشیاں کی, کچھ دیندار بھی گزرے ہیں, لیکن جس طرح کی محنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دے کر جو اسلام آیا تھا, اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو محنت نہیں ہوئی اس کے نتیجے میں ہم آج بھگت رہے ہیں. اس لیے تاریخ والوں نے لکھا ہے, اسلامی تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جس وقت تاج محل بن رہا تھا اس وقت امریکہ اور یورپ میں یونیورسٹیاں قائم ہو رہی. انہوں نے یونیورسٹیاں دنیا کی تعلیم کی اس وقت قائم کی اور ہم نے تاج محل بنایا. جس کا کس کو فائدہ ہے بتاؤ, کون سے مسلمان تاج محل کو دیکھ کر کون آدمی مسلمان ہو جائے گا. تو یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ ابھی بھی چل رہی اور ہم سب اس میں گنہگار ہیں. اللہ ہم سب کو یہ طاقت دے کہ ہم اپنے دوستوں میں اپنے اس میں پیار محبت سے ان کو سمجھائے کہ بھائی آپ یہ بولتے ہیں, جیسے میں نے آگے کی ایک مجلس میں بھی کہا کہ ہم کہتے نا سب خدا ایک, ہم ایسا یہ لوگ بھی بولتے ہیں نا کہ بدا بھگوان سرخا سے, تو کیا ہم بول سکتے ہیں بدا بھگوان سرخا سے؟ ہم نہیں بول سکتے. ہم اگر بولیں گے تو ہمارا ایمان کا خطرہ ہے کہ ہم نے تو رام کو بھی خدا مان لیا اور لکشمن کو بھی خدا مان لیا اور عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا. تو ہم یہ نہیں بولتے, ہم ان سے یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی خدا تو ایک ہی ہے, اللہ تو ایک ہی ہے. آپ پوجا کر رہے ہیں وہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہم ادب اور احترام کے ساتھ ان کو ذلیل کر کر یہ دعوت نہ دیں کہ تم سارے بے وقوف ہے, تم ایسے ہو کہ تم یہ مورتی پوجا کرتے ہو, تم کو سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح سے نہیں, بلکہ پیار محبت سے کہ آپ خود سوچو کہ یہ کیسے خدا ہو جائے گا. ایک گنپتی ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے اور اس کو بنایا ہے, اب یہ کیسے خدا ہو گیا, اب اس سے آپ کیسے مرادیں مانگیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرما رہے ہیں کہ میں ملت ابراہیم ہی کو لے کر آیا ہوں. اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں, صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں قریباً 40,000
بنی اسرائیل کے انبیاء کرام 40,000 کے قریب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تو یہ مختصر تاریخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ 83 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوتے ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دوسرا امتحان لیا کہ ان کو آپ چھوڑ کر حجاز میں، مکہ میں چھوڑ کر آپ روانہ ہو جاؤ، ان کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اسی سے یہ صفا مروہ کی جو سعی ہے، زمزم کا جو کنواں وہاں سے جو نکلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے، اور حاجیوں کے جو ارکان ہیں، یہ سب حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے عمل سے یہ پورا حج کا جو جتنے ارکان وغیرہ جو ہے. تو یہ سب چیزیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب یہ تیسرا امتحان آیا پھر کہ خواب میں زیارت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو یہ جب محبت ہوتی ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل کا لقب، بہت اونچا لقب ملا تھا، اس کے امتحان میں یہ حکم آیا تھا کہ اب میرے لیے آپ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہو یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ہیں. دوسری جگہ بھی ایک یاد آئی مجھے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ آپ مردے کو دوبارہ کیسا زندہ کرتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے. ہاں مجھے تو اللہ یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ ہو جاتے ہیں. تو 4 پرندے منگائے اور ان کو ذبح کیے اور ان کا گوشت ملا دیا، اور 4 پہاڑیوں پر اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح سے آپ کرو. 4 پہاڑیوں پر اس کو رکھ دیا اور پھر کہا کہ اب آواز دو. آواز دیے تو سب پرندے چاروں کے واپس اڑ کر آ گئے. تو یہ دیکھنے کے لیے صرف کہا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو امتحان ہے، یہ اللہ نے اپنی محبت کا امتحان لیا. تو یہ تو ہمارے اوپر تو اللہ نے محبت میں جانور کو رکھ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی قبول ہو گئی، اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی قربانی رکھ دی. اور یہ الحمدللہ سلسلہ یہ شروع سے چل رہا ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہ برہمن بھی ہیں، یہ ابراہما سے ہی برہمن ہے. یہ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ برہمن کی جو قوم ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی ماننے والی. تو دنیا میں قربانی ہر قوم کے اندر ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسی لیے جو ہندوؤں میں بلیاں ہوتی ہے وہ قربانی ہے. عیسائیوں کی یہاں بھی یہ چیز تھی، لیکن انہوں نے اس کو بعد میں ختم کر دیا. جیسے آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مسلمان کیوں اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں قربانیوں میں، کروڑوں روپیہ کیوں ضائع کرتے ہیں. اس کے اسکول بنا لو، کالج بنا لو، مدرسے بنا لو، غریبوں کی مدد کر لو. جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم کچھ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں بہت کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور بہت ساری اس کے فضائل لکھے کہ اس میں کروڑوں ابجوں روپئے کی تجارت ہے. مسلمانوں کا اس میں کروڑوں روپے کی تجارت ہے، اور مال کی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کے گھروں میں اس سے پورے سال کی برکت ہو جاتی ہے. آپ سوچیں گے، اب جب اس میں تلاش کریں گے کہ کتنے لوگوں کو کھانا ملے گا، کتنے غریبوں کو گوشت پہنچتا ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں. تو قربانی کو ہم خوش دلی سے کریں. جو میں نے حدیث تلاوت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کے خون کو بہانے سے بہتر کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں، اس سے زیادہ. معمولی مت سمجھو قربانی. اب سوچو اس پہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. کیا مطلب اس کا؟ بھائی وہ مسلمان، ہم اس سے مطلب یہی نکالیں گے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تیرے کو آنے کی ضرورت. بھائی میرے گھر میں اپنے دشمن کو بلاؤں گا، نہ بولوں گا میرے گھر پہ پیر مت رکھنا. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے قربانی کی اہمیت سمجھو کہ قربانی کتنی بڑی چیز ہے. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت آسانی سے قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں. تو یہ چند باتیں ہو گئی. اب مسئلے کے طور پر چند باتیں عرض کر دوں. قربانی کس پر واجب ہے؟ تو عام مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے. قربانی کا جو نصاب ہے یہ صدقہ فطر کے نصاب کے مطابق ہے.
دیکھو زکوٰۃ کے لیے تو آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے میرے پاس 3 مکان ہیں تو میرے 3 مکان میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے. ایک بلساڑ میں ہے، ایک بمبئی میں ہے، ایک دہلی میں ہے. یا بلساڑ میں ہی 3 مکان میں نے بنا کر رکھے ہیں اور 20-20 لاکھ روپے کے یا 25-25 لاکھ روپے کے مکان ہیں. تو اب وہ تینوں کو میرے ہیں، میرے بیچنا بھی نہیں ہے، اس کو میں نے اپنے لیے رکھے ہیں. تو وہ تینوں مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ میری استعمالی چیزیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن قربانی کے بارے میں کہ وہ مکان ضرورت سے زائد ہے تو قربانی ہو جائے. آپ کو وہ مکان کو شمار کرنا پڑے گا. یہ میں نے بڑی مثال دی. اب چھوٹی مثال آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس میں ضرورت سے زائد مال کو بھی گنا جاتا ہے. میں نے گزشتہ بھی مجلس میں یہ مثال دی تھی کہ کسی کے پاس 3 موبائل ہیں. بھائی آج رکھتے ہیں نا 2-2 3-3 موبائل رکھتے ہیں. تو کسی کے پاس 25,000 کا موبائل ہے، کسی کے پاس 30,000 کا موبائل ہے اور ایک دوسرا 20,000 کا ہے. تو 60,000 کے موبائل ہو گئے اور ایک موبائل سے کام ہو جاتا ہے. اس پر قربانی واجب. بولے مولانا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے قربانی؟ ارے بھائی آپ پر قربانی واجب ہو گئی. اسی طرح کسی عورت کے پاس تھوڑا سی چاندی ہے، 1-8 تولہ سونا ہے اور 2-3 ہزار روپے نقد ہے اس کے پاس، ضرورت سے زائد گھر میں برتن ہے، ضرورت سے زائد اس کے پاس کپڑے ایسے ہیں جو مہنگے مہنگے ہیں، 2-2 ہزار 5-5 ہزار کے ڈریس ہے جو ضرورت سے زائد ہے جس کے بغیر کام چل سکتا ہے، اور ایسے 10 ڈریس اس کے پاس پڑے ہیں 5-5 ہزار کے، تو 50,000 روپے کے جو ڈریس ہو گئے اس پر بھی قربانی واجب ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جا رہا ہے. تو قربانی بہت آسانی سے واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح گھر میں کمانے والے 3-4 لڑکے ہیں، باپ بھی کماتا ہے، بچے بھی کما رہے ہیں. تو اگر بچے اب کما کر اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ بھی دیکھے کہ بھائی میرا نصاب کے مطابق مال بن رہا ہے. آج 52.5 تولہ چاندی کی تقریباً قیمت 35-40 ہزار کے قریب ہوتی ہے. تو اگر اتنی ملکیت کا سب مال اس میں سب ملایا جائے گا، ضرورت سے زائد چیزیں بھی ملائی جائے گی، جو آپ کے پاس مال ہے سونا چاندی پیسہ اس کو بھی ملایا جائے گا. اگر یہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی. اچھا کن جانوروں کی؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہو جاتی. تو عورتوں کے بارے میں بھی ہم اپنے گھروں میں تلاش کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ کو بکرا ہی لانا ہے. اللہ نے ضرورت سے زائد مال دیا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا مال ہے. دیکھو اسلام مجبور بھی نہیں کرتا ہے کہ بھائی آپ کو اب پیسے ہے نہیں، آپ واجب تو آپ پر ہو گئی قربانی، لیکن ابھی آپ کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے، 10-15 ہزار روپے نہیں ہے. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ قرضہ لے کے 15 ہزار کا بکرا ہی لے کے آؤ. آپ حصہ بھی دے سکتے ہیں 1200-1500 روپے میں. آپ کی قربانی، آپ کو ثواب قربانی کا وہی ملے گا. اس میں کوئی آدمی وہ نہ کرے. ہاں البتہ وہ شخص کہ جس کے پاس بہت سارا روپیہ ہے اور پھر وہ 1200 روپے میں قربانی کرا رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. کیا وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ پیسے بچانے کے لیے قربانی کر رہا ہے کہ کیا کر. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے، کیونکہ اس میں قربانی میں جان کے ساتھ مال کی بھی قربانی ہے. اللہ یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ بندہ میرے لیے مال بھی خرچ کر رہا ہے کہ نہیں، بکرا مہنگا بھی لا رہا ہے کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بہترین جانور ڈھونڈا کرتے تھے قربانی کے لیے، بلکہ جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دمبا بھیجا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں، وہ بہت خوبصورت تھا، سفید تھا، بالکل سفید فرشتوں کی طرح، اور اس کے سینگ بھی بہت خوبصورت تھے. تو اس کی کچھ شکل کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس شکل کا جانور ڈھونڈتا. مہنگے ہوتے تھے وہ جانور. تو اس طرح کے جانور تو آدمی شوق سے قربانی کرے، لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ اس میں ریاکاری نہ آ جائے. ہم دکھلاوے کے لیے کوئی ایسے جانور نہ لاویں، ورنہ شیطان ہماری قربانی کو خراب کر دے گا کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے میں لایا کہ بھائی میں اتنے بکرے لایا اور میں تو اتنے ہزار کا بکرا لایا. تو اس سے ہماری قربانی کا ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا ڈبل نقصان ہو جائے گا. ہمارے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور ہماری قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی. شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. تو ہم استغفار بھی پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جو بھی کچھ میں نے کیا ہے تو اس کو اپنی طرف سے قبول فرما. قربانی کے جو جانور ہیں اس میں اونٹ کی نسل یعنی اونٹ اور اونٹنی، گائے بیل بھینس اور بھینسا، بکرا بکری اور دمبا وغیرہ. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. حالانکہ دوسرے جانور حلال ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. جیسے ہرن کوئی قربانی میں استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، نیل گائے ہے وہ بھی کوئی قربانی میں کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. ان جانوروں کی قربانی ہے. یہ ہو گئے قربانی کے کون سے جانور ہیں. آپ کو نصاب بھی معلوم ہو گیا.
اب یہ کون سے جانور کی قربانی، اونٹ وغیرہ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے، بیل اور بھینس وغیرہ میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرا بکری بھیڑ میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ 6-7 مہینے کا بھی ہے لیکن سال جیسا اگر دکھتا ہے تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ اس کی مثال دی ہے کہ سال کے بکروں کے درمیان اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے۔ اگر وہ سال کے بکروں کی طرح دکھ رہا ہے، کبھی کوئی جانور بہت اچھا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو اس کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اگر وہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ اسی طرح خارشی جانور کہ جس کو کھجلی ہو گئی ہے، بہت زیادہ کھجلی ہو گئی اور اس سے وہ دبلا پتلا ہے، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح 3 پیر سے چل رہا ہے، 1 پیر بالکل زمین پہ نہیں رکھتا، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں۔ کانا جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں۔ یہ عام وطن یہ مسئلے آتے نہیں ہیں، کانا جانور، اس لیے ہم جب قربانی کا جانور خریدے تو دیکھیں کبھی بکرا بھی کانا ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، دھیان رکھیں آپ۔ تو کانے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ لکھا ہے کہ کانا پن اگر بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو کان ہے، سینگ ہے، اس میں 3 حصے کے قریب اگر ٹوٹ گیا ہے تب بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ دوم اس کی کٹ گئی ہے، 3 یعنی ایک دن اس کے 3 حصے کریں گے اور 2 حصے اگر 2 حصے سے زیادہ 2 حصے تک وہ کٹ گئی ہے اور 1 حصہ باقی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ سینگ میں بھی یہی حکم ہے۔ دوسرا ہے اچھا، قربانی کے لیے آپ نے جانور خرید لیا، آپ لے کر آئے، اس کے بعد اگر کوئی اس میں نقص پیدا ہو گیا تو کیا کریں؟ جیسے آپ جانور لے کے آئے لیکن کبھی اتارنے میں، چڑھانے میں، کبھی گھر میں لانے میں، کبھی 2 جانور لڑ پڑتے ہیں، تو اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے اور صاحب استطاعت ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے، اس جانور کو وہ ذبح کر کے خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس جانور کی قربانی اب صحیح، یعنی جو عیب جو میں نے بتایا اگر وہ عیب اس میں آ گیا تو اب اس جانور کی قربانی صحیح نہیں، اس کو دوسرا لانا پڑے گا۔ اور غریب کے بارے میں ایسا ہے کہ اگر اس کا پالتو جانور تھا، اس نے قربانی کی نیت نہیں کی تھی، غریب آدمی ہے، اس کے پاس جانور تھا، اس نے سوچا کہ چل میں اس کو قربانی کر دوں گا، اس سے قربانی واجب نہیں ہے، پالنے کا دھندا ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس ایک بکرا اس نے پالا تھا، اب اس نے سوچا کہ میں اس کی قربانی کر لوں گا، اگر وہ جانور اس کا ضائع ہو گیا تو اب اس پر دوسرا جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے معاف ہے۔ ہاں، لیکن اگر غریب تھا، صاحب استطاعت نہیں تھا، لیکن وہ قربانی کے لیے جانور خرید کے لایا خود کہ نہیں میرے کو قربانی کرنی ہے، واجب نہیں تھی، دیکھو اللہ نے اس پر واجب نہیں کری تھی، لیکن اس نے کہا میرے کو شوق ہے، میرے کو جانور لا کر قربانی کرنی ہے، اب اگر لانے کے بعد نقص پیدا ہو گیا تو اب اس پر بھی معاف نہیں، اس کو دوسرا جانور اب لانا ہوگا۔ جو شہر کے تو تیرے پہ تھی نہیں، کیوں تو نے زبردستی اپنے ذمے لی، تو اب اس کو سزا ہے کہ تیرے کو کس نے کہا تھا، جب ہے نہیں، اللہ نے دیکھو کتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ پہ واجب نہیں ہے تو آپ مت واجب کو۔ دین میں ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ بہت سختی پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں چلے یہ نہیں چلے، بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے۔ جیسے قربانی کے بارے میں بھی ہے کہ 1200 کا حب اور 1500 کا حصہ دینے والا کوئی شرمندہ نہ ہو اور بکرا ذبح کرنے والا اس کو شرمندہ نہ کرے۔ ہاں، آپ کے بکرے سے زیادہ ہو سکتا ہے اس نے دل سے کی ہے تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ ایسے کسی کا جانور کے بارے میں بھی مذاق نہ اڑائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بہت دبلا پتلا جانور بیچارہ لے کے آئے، 5000 6000 کا جانور لے کے آئے، چھوٹا سال کا ہے، قربانی کی تمام شرائط موجود ہے، تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اس کی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ چیزوں کی طرف بھی دھیان رکھیں۔ دوسری ایک چیز ہے کہ قربانی کے جانور کو جو ذبح کرنا ہے تو اس کو بھی ہمیں جاننا ہے کہ کیسے ذبح کرنا ہے، کیونکہ عام متن جو ہم بلاتے ہیں جن کو ذبح کرنے کے لیے وہ بہت جلدی کرتے ہیں، ان کو بہت ساری جگہ جانا ہوتا ہے، تو وہ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اگر ان کی غلطی کی طرف ہم نے دھیان نہ دیا تو ہمارا جانور حرام ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن بہت غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھو، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگوں کو ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن زائد 2 رگ تو جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو لوگ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوں گے وہ اگر دھیان دیں گے تو ان کو تو معلوم ہے۔ میں الحمدللہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے، جانتا ہوں میں، تو 2 رگیں تو اس کی قریب ہوتی ہے، جو بڑا نرخرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی رگ ہوتی ہے، تو وہ 2 ہوتی ہے، اور 2 رگ یہاں سائڈ پہ ہوتی ہے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ تو آپ جب
پہلے چھری چلائیں گے تو یہ 2 رگ تو کٹ جاتی ہے، پھر سائڈ کی آپ کو تھوڑی سی چھری کو آڑی کر کے کرنا پڑتی ہے، تھوڑی ادھر کرنا پڑتی ہے، تو 4 رگیں ہیں، لیکن اگر 3 رگ بھی کٹ گئی تو آپ کی قربانی صحیح ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا 10 ڈالنے کا، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو طریقہ ہے، دعا ہے انی وجہت وجہیہ، یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ جس کی طرف سے ہے اس کی طرف سے نام لے کر کہ اللہ آپ کے لیے ہے لیکن فلاں کی طرف سے۔ دیکھو مسئلے بہت سارے یہ پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پہ قربانی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پوچھا ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے، میں نے کہا سب قربانی اللہ کے نام پہ ہی ہوتی ہے، لیکن بولا مولانا نہیں اللہ کے نام پہ، میں نے کہا بھائی آپ پر فرض ہے تو آپ کی طرف سے ہوگی، اللہ کے نام پہ ہی ہوگی، قربانی تو اللہ کے نام پہ ہو رہی، جانور سب اللہ کے نام پہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے آپ پر واجب ہے تو آپ کا نام لے کر قربانی کی جائے گی کہ اللہ یہ اس کی طرف سے ہے آپ کے لیے۔ یہ تو درمیان میں آگے بات، کیونکہ اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا دوسری ایک بات بھی یاد رکھیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن سمجھتا ہے کہ اس سال میری ہو گئی، اب اگلے سال اس کی قربانی 1 سال کے لیے فرض نہیں ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج جس پہ صاحب نصاب ہے اس پر حج ایک ہی مرتبہ ہے، کر لیا اب آپ پر حج، لیکن قربانی اگر ہر سال آپ پہ نصاب آ رہا ہے، ہر سال آپ قربانی کے نصاب کے ذمے آ رہے ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے۔ جیسے ظہر کی نماز روز آتی ہے تو روز ہم کو پڑھنی ہے، ایسے قربانی ہر سال اگر ہم پر آ رہی ہے تو ہر سال کرنی ہے، یہ معاف نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ ہو گئی تو معاف ہو جائے۔ تو یہ جانور کو جو ذبح کرنا ہے 4 رگیں کریں۔ اب یہ کسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اس کے اندر جو رگ ہوتی ہے پٹھا وائٹ، جب ہم نے ذبح کر لیا اس کے بعد یہاں کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک جاڑی رگ جاتی ہے سفید، جو حرام بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں جانور میں کتنی چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ جو پٹھے کی رگ ہے اس کو توڑنے سے کیا ہوتا ہے، یہ لوگ دیکھنا آپ کھاٹی لوگ بہت جلدی کھڑی چھری مار دیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں چھری کو گلے میں مار دیتے ہیں، وہ رگ کو کاٹ دیتے ہیں، ہم کو نہیں بتاتے۔ اگر وہ رگ کٹ گئی تو جانور کا خون باہر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو حلال کرنے کے طریقے میں اور جھٹکے میں یہی فرق ہے کہ جھٹکے میں آپ جانور کو جھٹکے سے مارو گے تو اس کا خون منضبط ہو جاتا ہے بدن میں، اور خون حرام ہے تو وہ گوشت میں سرایت کر جاتا ہے۔ جب جانور ایک دم سے کٹ جاتا ہے تو اس کی باڈی میں خون جم جاتا ہے اور وہ گوشت میں ملوث ہو جاتا ہے، تو آپ کا پورا جانور کیا ہو گیا، حرام ہو گیا، اس لیے کہ خون حرام ہے۔ اور ہمارا جو طریقہ ہے اس میں اس کی باڈی کا پورا خون باہر آ جاتا ہے، وہ گوشت میں سرایت نہیں کرتا، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ کرسچن لوگ بھی جانتے ہیں، وہ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں، ان کے قتل خانوں میں برسوں سے کرسچنوں کے اور یورپ کے اور امریکہ کے قتل خانوں میں جو جانور ذبح ہوتا ہے وہ جھٹکے سے نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے طریقے سے ہی ہوتا ہے، ان کو بھی معلوم ہے یہ چیز، اور سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ جھٹکے والے گوشت میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور حلال والے جانور میں وہ بیماری پیدا نہیں ہوتی خون باہر نکلنے کی وجہ سے۔ تو کسائی کو ہم یہاں روکے، جانور کے خون کو اچھی طرح باہر آنے دیں، اور جتنا زیادہ خون آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ذبح بالکل صحیح ہے۔ اگر خون کم آئے تو سمجھنا کہ آپ کے ذبح میں کچھ غلطی ہوئی۔ تو یہ جب تک جانور کا خون باہر نہ آ جائے وہاں تک وہ نس کو توڑے نہیں، کھاٹی کو بولے بھائی تو ذرا صبر کر، اتنی جلدی بھی مت کر کہ میرا جانور خراب ہو جائے، ہاں روکے بالکل، کیونکہ ہم اتنا خرچ کر کر جب قربانی کر رہے ہیں تو ہم اپنی قربانی کو کیوں ضائع کریں۔ تو خاص دھیان دیں، یہ ذبح کے اس میں خاص دھیان دیں۔ دوسرا، جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس کو چمڑا نہ اتارنے دیں، یہ ادب کے خلاف ہے، جانور پر ظلم میں اس کو داخل لکھا ہے کہ ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ چمڑا نکالنا اس نے شروع کر دیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے قربانی کرنے میں۔ اچھا ایک بات، ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور میں کوئی زخم پیدا ہو گیا، جیسے آپ کاٹ رہے تھے چھری آنکھ میں لگ گئی جانور کو، تو اب آپ کے لیے وہ جانور حلال ہے، اب قربانی آپ کی صحیح ہے۔ لٹاتے وقت سینگ ٹوٹ گیا، لٹاتے وقت ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب معاف ہے، اب آپ کو دوسرا جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ذبح کی اس میں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر چھٹک کر بھاگ گیا جانور تو اب اس کو کسی طرح بھی آپ زخمی کر کے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ بڑے جانوروں میں ایسا ہوتا ہے، بکرے میں تو نہیں ہوتا، بڑے جانور کبھی چھٹک جاتے ہیں، بہت مضبوط طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ پھر قابو میں آپ کے نہیں آتے، تو وہاں پھر آپ کچھ بھی ہتھیار سے اس کو زخمی کر کے گرا کر ذبح آپ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو مختصر وقت میں قربانی کے مسائل کے بارے میں بھی آ گئی، قربانی کس پر واجب ہے وہ بھی آ گئی، اور خلوص اور للہیت کے ساتھ ہم یہ قربانی کو کریں، اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں پر کتنے لوگوں پر واجب ہو رہی ہے
تو ان کا ہم حصہ لکھا دیں اور تمام کی طرف سے ہم قربانی کو ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس عمل کو بھی قبول فرمائے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو میں نے شروع میں کہا کہ جو دعوت ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سوچیں, فکر کریں کہ ہم اس قوم کو کیسے سمجھائیں. اور اگر ہم نے ایک بیڑا اٹھا لیا تو انشاءاللہ چند سالوں میں ہم بہت بہترین کام کر سکتے ہیں. مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں سنا ہے اور میں بہت قریب سے بھی ان سے ملا بھی ہوں اور ان کی کتابیں بھی پڑھی ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں غیروں میں بہت کام کرتے ہیں. ان کے ہاتھ پر کئی 100 ہندو مسلمان ہوئے. بابری مسجد کو شہید کرنے والے بھی ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے. مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ ان کو بہت بہت کام کیا انہوں نے غیروں میں. تو وہ بہت سیدھی سادی ان کی کتاب بھی ہے, آپ کی امانت آپ کے ہاتھوں میں, گجراتی میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. ان کے بہت سارے طریقے ہیں. وہ کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی بس میں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کوئی دوست ملتا ہے تو کہا یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. وہ کتاب دے دیتے, اس میں بہت مختصر انہوں نے بت پرستی اور اسلام اور مختصر سی چیز ہے تو کوئی بھی ہندو پڑھتا ہے. میں نے 2-4 دوستوں کو دی تھی تو بہت خوش ہوئے. مولانا ہندو بہت خوش ہوئے, مولانا بہت اچھی چیز ہے. میں نے کہا آپ اس کو سمجھو, اب ان چیزوں کو سمجھو کہ کیا ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے. اور کوئی کسی کو کچھ سوال ہو قربانی کے متعلق یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. اچھا, قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہمارے یہاں کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بھی سن لو مسئلہ کہ ہم 3 حصے کرتے ہیں. ایک اپنا گھر کا ہوتا ہے, ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے, ایک غربا کا ہوتا ہے, غریبوں کے تقسیم. یہ ایک مستحب ہے اور ہمارے ملک کا اور عام وطن ایشیا کے تمام ملکوں میں یہ چیز ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر بتا دوں میں, جو حق ہے وہ بتا دینا چاہیے عوام کو کہ اگر آپ نے پورا بکرا بھی آپ نے خود کھا لیا تو آپ گنہگار نہیں ہیں. سمجھ لو مسئلہ ہے یہ, میرا جیب کا مسئلہ نہیں. ہماری شریعت نے کہا ہے کہ بھائی ایک جانور آدمی خرید کر لایا ہے, اب گوشت بہت مہنگا ہے, 500 روپے کلو کا گوشت ہے, 500 کے قریب. اب کوئی بیچارہ 10,000 کا بکرا لایا ہے اور وہ 3 حصے کر کے پورا کرے گا تو اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں. اگر وہ چاہتا ہے, غریب آدمی ہے, بکرا لے کے آیا ہے, قربانی واجب ہے, بہت زیادہ مالدار نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی پورا جانور مجھے ہی کھانا ہے تو وہ پورا جانور کھا سکتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھو مولانا نے نہ بول دیا ہے. دیکھو میں 2 باتیں دونوں بتا رہا ہوں. اس میں آپ کو ثواب زیادہ ہے, آپ 3 حصے کریں گے, اس میں آپ کو اللہ کے یہاں ثواب بہت ملے گا. لیکن جو چیز بتانی ہے وہ بھی بتا دوں کیونکہ یہ ہم امانت ہے. دین ہمارے لیے امانت ہے, علماؤں کے لیے. ہم بہت سارے علماء نہیں بتاتے یہ چیز, امانت ہے. اس کو کسی کا روک ٹوک کیا ہے؟ جب شریعت نے جب حکم دیا ہے تو کھا سکتا ہے. آپ نے بڑا جانور ذبح کیا ہے, پورا جانور آپ کھا جاؤ, کسی کو ایک بوٹی نہ دو, آپ گنہگار نہیں. یہ بتانے کی چیز ہے جو میں نے بتا دی. لیکن ہمارے یہاں ہمارے اسلاف نے بہت اچھی تربیت کی ہے اور برسوں سے یہ چیز ہے کہ ہم 3 حصے کرتے ہیں اور تقسیم کریں. تو ہم جہاں تک ہو سکے تقسیم کریں. اچھا, تقسیم میں ایک بات دوسری بھی بتا دوں کہ میرے بازو میں بھی قربانی ہو رہی ہے اور میرے یہاں بھی قربانی ہے. میرا گوشت اس کے وہاں جا رہا ہے, اس کا گوشت میرا ہے. یہ صحیح نہیں ہے, یہ مجھے صحیح نہیں لگتا. شریعت کی اس سے صحیح ہے, یعنی آپ کو دینا ہے تو دے سکتے, لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ کسی غریب کے گھر ڈبل بھیج دو آپ. ہم 2 بوٹی بھیجتے, 2 بوٹی. بہت پرانا, میں نے جو ہم محلے میں رہتے تھے بیچارے غریب بتاتے تھے کہ مولانا 1-2 بج جاتے میں تو تب تک بھی 1 کلو گوشت گھر میں جمع نہیں ہوتا. یہ کیسی تقسیم ہے؟ ایک بوٹی اور 1 ہڈی, 1 بوٹی 1 ہڈی اور 1 چکاس کا ٹکڑا, اتنے پوری کے بنتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. آپ کسی کے گھر دو تو کم سے کم اتنا دو, 250-500 گرام اس کے گھر کے افراد کے حساب سے آپ دو. میں تو وزن کاٹا رکھتا ہوں, یہ اپنے اس کے لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزن کاٹا ہی رکھ دیتا ہوں. 500 گرام کے اور کلو کے پیکٹ گھر میں افراد کے حساب سے آپ بنا لو کہ بھائی اس کے گھر میں اتنے آدمی ہیں, اس کو کلو گوشت چلے گا تو کلو دے دو, اس کے گھر میں اتنے آدمی ہیں 500 چلے گا تو 500 گرام. تو یہ کب ہوگا کہ جس کے وہاں قربانی ہے اس کے وہاں مت بھیجو. ہر آدمی یہ سوچے کہ جس کے وہاں قربانی ہے اس کے وہاں گوشت نہیں, کیونکہ وہ تو کھانے ہی والا ہے, اس کے وہاں تو فراوانی ہے. اور ایک غریب ہے جس کے وہاں قربانی نہیں ہے, اس کے وہاں بیچارے کے وہاں فراوانی نہیں ہے, تو وہ انتظار میں رہتے ہیں. تو یہ ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. تو ہم یہ تحقیق کر لیا کریں, لسٹ بنا لے پہلے سے 2-4 دن پہلے کہ بھائی ہمارے بستی میں کس کے وہاں ہے, کس کے وہاں نہیں ہے, ہمارے رشتہ داروں میں کس کے وہاں ہے, کس کے وہاں نہیں ہے. اس حساب سے ہم پوری کے بنا کر تقسیم کریں. جی, قرض ہو تو اس کو قربانی واجب نہیں ہے. قرض یعنی قرض کی بھی 2 شکل ہے. آج کل تو کیا ہوتا ہے, مالدار لوگ کے بھی بہت قرض ہوتے ہیں کہ مال تو خوب ہے لیکن پھر بھی کیا ہے, قرضہ لے رکھا ہے. تو وہ شکل ایسی ہے کہ میرے کسی سے 2 لاکھ روپے لینے ہیں
اور ادھر لاکھ روپے کا قرضہ ہے، وہ 2 لاکھ آئے نہیں ہے اور ادھر لاکھ روپیہ دینا ہے، تو اب میرے پہ تو قربانی واجب ہے. سمجھے؟ میں نے مثال دے دیا. اب اس کے حساب سے آپ اپنے حساب سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرض کی شکل یہ ہے کہ میرا پورا مالیت ملا کر اس میں سے اگر میں قرض نکالتا ہوں اور کچھ نہیں بچتا ہے تو قربانی نہیں ہے. لیکن قرض کو بات کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب جتنا مال، صدقہ فطر جتنا مال جو بچ رہا ہے تو اب تو قربانی میرے پر ہے. اسی طرح میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے لیکن لوگوں کے پاس لینے کا باقی ہے تو میرے پہ قربانی تو وہ پیسہ آنے کا یقین ہے تب تو مجھ پر قربانی. ہاں کچھ اگرانی ایسی رہتی ہے کہ جو جا کھاتے میں ہوتی ہے، آتی ہی نہیں ہے نا. 5 سال سے منگ رہا ہے کسی سے، پیسے ہی نہیں دے رہا ہے تو وہ تو کبھی آدمی بولتا ہے نا بھائی نئے لے جاؤ آپ یہاں آوانا، تو وہ تو آپ نکال دو کہ چلو وہ تو آنے والے نہیں ہیں. لیکن جہاں تو پکی امید ہے کہ بھائی یہ تو آنے والے ہیں تو وہ تو آپ کا مال ہی گنا جائے گا چاہے اس آدمی کے پاس ہے، لیکن وہ پیسہ تو آپ ہی کا ہے تو آپ پر قربانی آئے گی. ہاں 7 چیزیں ہیں بکرا بکری میں حرام ہے. 7 چیزیں. ایک تو ہے مذکر کی شرمگاہ، بکرے کی شرمگاہ، بکری کی شرمگاہ. 2 خون. ہاں میں نے ایک گزشتہ بیان کیا تھا دلی مورا وغیرہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ قربانی کا خون ذبح کر کے تبرک کے طور پر پیتے ہیں. یہ تو اللہ کے نام سے قربان ہوتا ہے تو وہ غلط ہے، معلوم نہیں ہے ان کو، جاہل ہے اس لیے معلوم نہیں ہے. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے خون بھی حرام ہے. تو مذکر کی یعنی نر کی شرمگاہ، مادہ کی شرمگاہ، خون. پھر ہے پٹھا. وہ پٹھا ہے نا، پٹھے میں بہت سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں، علماء بھی بیچارے بہت سارے نہیں سمجھ سکتے کہ پٹھا، بعضوں نے اس کو گدود لکھ دیا ہے. گدود تو گدود 2 ہے، ایک تو نلی کا گدود ہے وہ بھی گدود ہے، وہ تو حلال ہے. تو کتابوں میں بعض جگہ میں نے پڑھا تو گدود لکھ دیا کسی نے. ارے گدود تو سمجھنا، علماؤں کو بھی یہ سب چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پٹھا جو ہے وہ سفید رگ، آپ کھاٹی کے وہاں گوشت لینے جاتے ہیں تو سفید جاڑی رگ ہوتی ہے چپٹی، وہ حرام ہے، اس کو پٹھا بولتے ہیں. کچھ لوگ اس کو گدود بولتے ہیں. ہم جو گدود بولتے ہیں وہ نلی کا. تو وہ گدود تو ہاں پٹھے کی جو نس وائٹ نس وہ بدن میں پھیلی رہتی ہے، یہ پسڑی کے یہاں تک رہتی ہے. پھر بہت ساری جگہ پہ نیچے کے حصے میں ہاں وہ انگلش میں تو اب مجھے نہیں معلوم اس کو کیا، وہ سفید جو ہوتی ہے جاڑی. عام مطلب ہماری شادیوں میں اس میں جو گوشت ہوتا ہے اس میں تو وہ سالن میں دیکھتا ہوں کیونکہ یہ لوگ نکالتے نہیں ہیں، کھاٹی لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ہم مارکیٹ میں بھی لینے جاتے ہیں تو وہ چیز کو یہ لوگ، کچھ لوگ ہیں جو نکالتے ہیں کاٹتے وقت وہ سفید کو نکال دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں نکالتے ایسے ہی دے دیتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے. تو مذکر کی شرمگاہ، مادہ کی شرمگاہ، خون اور یہ پٹھا 4 چیزیں ہو گئی. پھر ہے پکتا، وہ تو نکال دیتے ہیں کھاٹی لوگ. پھر ہے مسانہ، پیشاب کی تھیلی، اور خصیتین، اس کی گوٹی بکرے کی خصیتین، اس کو بھی بہت سی جگہ لوگ کھاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یاد رکھنا. بہت سارے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، حرام ہے. تو یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کیا ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ عیب ہے تو اس سے ہم کو ہی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کرا کہ بھائی یہ کھانے سے آپ کو نقصان ہوگا تو آپ یہ مت کھاؤ. تو یہ 7 چیزیں ہیں بکرا بکری میں حرام. گردہ نہیں، گردہ تو کڈنی ہوئی، یہ تو جو باہر جو خصیتیں ہوتے ہیں وہ کڈنی تو حلال ہے. کچھ لوگوں نے تلی کو بھی لکھ دیا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تو کہا تلی حرام ہے. تلی حرام نہیں ہے، وہ کیا سمجھنے کی غلطی ہوئی، بیچ دینے کا، وہ اب ان کی غلطی ہے، وہ لکھ دے رہے تو حالانکہ دینی چاہیے ان کو. کہیں بھی آپ کر سکتے. بہتر افضل میں لکھا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اگر جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کرے. آپ کسی جگہ قتل خانہ میں کروایا تو آپ جا کے 10 ڈال دو، پھر چھوڑ دو. بہت سارے ایسا بھی کر سکتے کہ اب میں نظام نہیں کر سکتا، میں نے کسی کو سونپ دیا ہے کہ بھائی میرا بکرا آپ ذبح کر دینا. اگر میں وہاں جا سکتا ہوں 10 ڈالنے کے لیے تو میں 10 ڈال کے آ جاؤ، باقی کا سب کام وہ کرتے رہے. آپ پورا بکرا بھی کسی کو تقسیم کرا سکتے ہیں، ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہو اور اس کو کھاؤ. کسی نے 10 جانور دے دیے کسی جگہ سے، بھائی آپ میری طرف سے یہ 10 جانور ہیں، آپ نیت کر لو، وہ دبا کر کے وہ گوشت تقسیم کر دے گے. ان کو جو کرنا ان کو مالک بنا دو کہ بھائی گوشت کے آپ مالک، آپ کو جو کرنا ہو. اچھا ہاں، کھال کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ کھال کا جو مسئلہ واٹس ایپ پہ اور اس پہ بہت چلا ہے، لیکن جب تحقیق کی تو معلوم ہوا ہے کہ ابھی ہماری وجہ سے ریٹ کم نہیں ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے بننا پڑے سبھی جگہ ابھی ریٹ کم ہی ہے. میں نے آج پوچھا تو بولے 20 روپے ہے کھال میں. تب 20 تو 20 ہم کو تو دینا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اچھا کھاٹکی کو اجرت میں کھال نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھنا.
میرے یہاں کھٹکی آیا ہے تو اس نے کہا 1000 روپے لوں گا. اب میں نے کہا 1000 روپے کی جگہ ایک کام کر تو 700 روپے لے لے اور یہ کھال لے جا, تو نہیں چلے گا. اسی طرح گوشت کہ میرے یہاں قربانی ہے, کھٹکی کو میں بولوں گا 1 کلو گوشت لے لے اور 200 روپیہ کم کر دے تو نہیں چلے گا, وہ اجرت الگ ہے. یہ چیزوں کو, قربانی کے جانور کی چیزوں کو آپ اجرت میں نہیں دے سکتے. ہاں کھال آپ خود استعمال کر سکتے. کھال اگر ہم کو دباغت کے پاس, ہمارے پاس اگر کوئی طریقہ ہے, ہم اس میں بہت پیچھے, اللہ ہمیں اس میں آگے لے جاوے کہ ایسی مشینری مسلمان ہی ڈال دے ہوئے کہ کھال کو دباغت کر کے, پاک کر کے, چمڑا صحیح کر کے پھر ہم بیچ سکتے ہیں. اچھے سے اچھا پروفٹ, اور ہم کو کھال یہ مل جائے گی تو مدرسوں کا اور مسجدوں کا بہت سارا کام اس میں ہو سکتا ہے. کھال ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. آپ مصلح بنا سکتے ہیں دباغت کے بعد, بہت ساری چیزوں میں کام کر سکتے ہیں. پہلے جو لوگ کرتے تھے, اب ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیسے پاک ہوتی ہے کھال. وہ اصل میں توڑتے اس کے لیے ہے کہ اس پہ ایک عمل ہوتا ہے. وہ جو ہے نا, اس کو بولتے ہیں ہنسلی کی ہڈی کیسا بولتے ہیں, تو وہ اس پہ ایک عمل ہوتا ہے بہت خطرناک. یہ جادوگروں کا اور اس کا طریقہ ہے, عملیات کا طریقہ ہے. تو الحمدللہ ہماری قوم یہ جانتی ہے, اس لیے اگر اس میں چھری لگ جائے تو اس پہ عمل, تو ان کو سکھایا جاتا ہے, اس لیے وہ اس پہ مار ہی دیتے, اس کو نکال کے چھرا مار دیتے. تو اب کوئی اس کو, ورنہ وہ بہت سارے لوگ مانگتے ہیں تو یہ لوگ نہیں دیتے, جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے. تو عملیات ہوتے ہیں اس کو, وہ ایسا کوئی وہ حرام کے اس میں نہیں ہے وہ کہ کوئی ایسا کسی پہ عمل نہ کرے, اس کا اثر ہو جاتا ہے. نہیں, وہ اصل میں صدقہ ہے نا, مسجد میں للہ رقم نہیں چلتی ہے, مسجد میں صدقہ وغیرہ نہیں چلتا ہے, اس لیے کھال کے پیسے سیدھے مسجد میں آپ نہیں دے سکتے. اس لیے ہمارے یہاں کسی کو مالک بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں شاید قاری صاحب کو مالک بنا دیتے ہیں. قاری صاحب لے لیتے ہیں, پھر وہ پیسے کا قاری صاحب ہدیہ کر دیتے ہیں, پھر وہ استعمال ہوتا ہے. اس کو بہتر ہے کہ آدمی دفنا دے, جانور کی جتنی چیزیں ہیں. اگر دفنانے کا وہ نہیں ہے تو ندی میں جا کر بہا دے. ندی جو ہے ہمارے یہاں اورنگا ہے, پار ہے, اور اس طرح سے جاوے, رات کے وقت نہ جاوے, دن کے وقت جاوے, کیونکہ رات کے وقت آپ کچھ پھینک رہے ہیں, کوئی اور شک کر لے گا, کوئی کیا شک کر لے گا. تو دن کے وقت میں ہی جائے اور اس کو اچھی طرح سے ڈال کر آپ آ سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے, آپ ڈال سکتے ہیں. وہ خصوصیتیں نہیں کھا سکتے نا, حرام ہے, وہ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, کافی باتیں پایا تو کھائے, پایا تو کھائے. جی, چمڑی تو پورے جانور کی ہم نکال دیتے, چمڑی کے ساتھ تو بکرا کوئی نہیں کھاتا نا. چمڑی نکال کے پایا تو کھا سکتے, پایا تو سیڑھی اور پایا چمڑی بھی کھا سکتے ہیں آپ. پائے کے اوپر جو چمڑی ہے وہ کھا سکتے ہیں, چمڑی حلال ہے, وہ صاف کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں. چمڑی حرام نہیں. ہاں, عقیقہ کی نیت بھی قربانی کے جانور میں آپ کر سکتے ہیں. جی, بکری کی قربانی کے جانور کی نہیں, اگر ہاں اچھا, یہ مسئلہ بہت اچھا پوچھا ہے. دیکھو, قربانی کے جانور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسے میں قربانی کے لیے بکری لایا, ہاں اچھا بکری کی بات آ گئی, ہم لوگ بکری ذبح نہیں کرتے, شرماتے ہیں. حالانکہ بکری کی قربانی میں دونوں جانور ہیں, جیسے بکرا ہے ایسے بکری ہے. بکری کا جانور, بکری ہے اگر میرے پاس اور وہ دودھ دے رہی ہے تو اس کا دودھ میں استعمال نہیں کر سکتا, وہ صدقہ کرنا پڑے. ہاں, اس کے تھن کھا سکتے ہیں, تھن حلال, تھن کھا سکتے ہیں. لیکن اس کا دودھ کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا دودھ ہم جب تک قربانی نہ کریں اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے, اس کو صدقہ کرتے ہیں, غریب کو دے دیں. یعنی ابھی 3 دن 4 دن باقی ہے, وہ بکری دودھ دے رہی ہے, یا تو اس کا بچہ ہے تو وہ پی سکتا ہے, یا ہم نکال کے ہم نہیں پی سکتے. وہ گویا میں نے اس کا استعمال قربانی سے پہلے اس کا کر لیا, تو وہ صدقہ کرنا ہے. ہاں, یہ ایک مسئلہ ماشاء اللہ, کہ غیر قوم کو گوشت دے سکتے یا نہیں. احتیاط کریں کہ ہم نہ دیں, لیکن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بن گئی ہو, مان لو کہ کوئی میرے بھی ہے بہت سارے دوست ہیں, میرے بھی بہت سارے دوست ہیں جو غیر ہے اور وہ کھاتے ہیں, کبھی پکا کے بھی کھلا دیتے ہیں. لیکن میں احتیاط کرتا ہوں, آپ کو بتا دوں کہ میں گوشت مارکیٹ سے گوشت لا کے کھلا دیتا ہوں. احتیاط کریں, اگر آپ کھلا سکتے ہیں, دیکھو منع نہیں. وہ میں اس لیے احتیاط کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ قوم ہے نا، پھر ایسی اتنی حلال چیزیں ہم ان کو کھلاتے ہیں، پھر یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے، بتا دوں میں آپ کو کہ کچھ نوجوان جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ بولے مسلمانوں کی زنا کاری کی نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ہم پر حاوی ہوتی ہے. بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے. تو مسلم کا نطفہ تھا، وہ آج ہمارے ہی سامنے ہماری بدکاری کی وجہ سے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے. یہ تو میری اپنی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ سے 500 روپے کا گوشت کون خرچ کرے گا؟ تو قربانی کے گوشت میں سے آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہے اور آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو آپ نہ کھلائیں. بتاوے نہیں ان کو نہیں بتاوے. یہاں آپ کا جھوٹ بولنے پر آپ کو گناہ نہیں. دیکھو مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے. کوئی یہ نہیں بولے مولانا جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہیں. بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں مولانا کو. ہمارے یہاں مولانا نے کہا تھا جھوٹ بول سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں، مصلحت آمیز جھوٹ. دو آدمی کے بیچ میں جھگڑا ہے، انہوں نے مجھے کہا ان کے بارے میں بہت غلط سلط کہا، انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بہت غلط سلط کہا. اب میں ان کے پاس گیا اور یہ کہوں کہ حافظ صاحب تو آپ کے لیے ایسا بول رہے ہیں. سچ بولوں گا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ختم ہوگا کہ بڑھے گا؟ اب میں جا کے بولوں گا ارے حافظ صاحب تو مولانا آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں، آپ کیوں ایسا ان کے بارے میں بولتے ہیں؟ تو یہ جھوٹ پر ثواب ہے. تو مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے فتنہ انگیز سچ سے، کہ جس سچ بولنے سے بڑا فتنہ ہو سکتا ہے وہاں جھوٹ بولنا نہیں. حرام جب ہمارے لیے حرام ہے تو ہم جان بوجھ کر وہ حرام کسی اور کو بھی نہ کھلائیں. ہاں مانگے تو دے سکتے ہیں. اچھا ہوجڑی کھا سکتے ہیں، ہاں یہ بھی یاد رکھنا، ہوجڑی کے بارے میں بھی بہت سارے سوچتے ہیں. ہوجڑی کھا سکتے ہیں آپ، صفائی کر کے اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن طبیعت کی جو پاکیزگی ہے، اگر کسی کی پاکیزگی ہے، میں نہیں کھاتا ہوں کیونکہ نجاست ہمیشہ اس میں رہتی ہے، تو اپنا دل نہیں گوارا کرتا ہے تو نہ کھائے. لیکن کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. اتنا دن شروع رہی ہمارے